تحریک انصاف دراصل تخریب انصاف ہے، یہ سیاسی جماعت نہیں، ایک فتنہ اور تخریب کار گروہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا امن عامہ سے متعلق اجلاس میں خطاب، کہا خیبر پختونخوا سے مسلح جتھے نے اسلام آباد پر حملہ کیا، رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو شہید اور زخمی کیا، ایک صوبے سے مسلسل سازشیں ہو رہی ہیں، ایسی مذموم سوچ کسی سیاسی جماعت میں نہیں دیکھی، دنیا بھر میں پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی، معیشت کو جو نقصان پہنچا وہ الگ، کسی کو ملک تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہمیں ایسے ہاتھ توڑ دینے چاہیے، شرپسندوں کے خلاف مقدمات درج کر کے سخت کارروائی کا حکم۔ پی آئی اے کے لیے تاریخی دن، قومی ایئر لائن کی یورپی ملکوں کے لیے پروازوں پر عائد پابندی ختم، وزیر دفاع خارجہ آصف کہتے ہیں کامیابی وزارت ہوا بازی کی مکمل توجہ کے باعث ممکن ہوئی، سول ایوی ایشن نے عالمی معیار کے مطابق ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا، پی آئی اے اور ایئر بلو کو تھرڈ کنٹری آپریٹر کی اجازت بھی مل گئی، ڈی جی سول ایوی ایشن کی پابندی اٹھائے جانے کی تصدیق، ترجمان پی آئی اے کہتے ہیں کہ 4 سال کی انتھک محنت کے بعد یہ سنگ میل عبور کیا، پاکستانی اب یورپ کے لیے براہ راست اڑان بھر سکیں گے۔ وزیراعظم کا پی اے کی پروازوں پر عائد پابندی اٹھائے جانے کا خیر مقدم، وزیر دفاع خارجہ آصف وزارت ہوا بازی، سول ایوی ایشن حکام اور پی اے انتظامیہ کو مبارکباد، کہا پابندی اٹھنے سے پی آئی اے کی ساکھ مستحکم اور اسے مالی فائدہ ہوگا، یہ پاکستان کی کامیاب پالیسیوں کا مظہر ہے، یورپ میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ہوائی سفر میں آسانی پیدا ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی یا ہائبرڈ ماڈل کے تحت؟ دبئی میں آئی سی سی کی مختصر بورڈ میٹنگ، 15 منٹ جاری رہنے والے اجلاس میں فریقین نے اپنی اپنی تجاویز پیش کی، بات چیت مثبت طور پر آگے بڑھانے پر اتفاق، آئی سی سی ترجمان کے مطابق سب معاملے کا مثبت حل چاہتے ہیں، امید ہے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، پی سی بی پہلے ہی ہائبرڈ ماڈل کی تجویز رد کر چکا، اجلاس میں باہمی مشاورت سے فیصلہ نہ ہو سکا تو ووٹنگ آخری آپشن ہوگا، آئی سی سی بورڈ میٹنگ کل تک ملتوی۔ اس بار تم آؤ ورنہ ہمیں بھی بھول جاؤ، چیئرمین پی سی بی کا بھارتی ہٹ درمی کے جواب میں اصولی موقف، دبئی میں موجود محسن نقوی کی چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں انعقاد کے لیے بھرپور کوششیں، آئی سی سی چیئرمین گریگ بارکلے سے کہا 2023 میں آئی سی سی کے کہنے پر بھارت جا کر کھیلے، اس سے پہلے بھی کئی بار دورہ کیا، چیمپئنز ٹرافی کا مکمل انعقاد پاکستان کا حق ہے، تمام تیاریاں بھی مکمل ہیں۔ جو پی ٹی آئی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ ایکچول فیکٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی کہیں گے قیادت سے استعفے لیے جا رہے ہیں، کبھی کہیں گے جی قیادت غدار ہے، کبھی کہیں گے جی قیادت کمپرومائزڈ ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو سٹین ہے وہ کمپرومائز رہے۔ جہاں تک ان دونوں کا تعلق ہے، انہوں نے ذاتی سلمان راجہ صاحب نے ذاتی اس پہ کیا ہے، پرسنل ریزنز پہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، لیکن وہ استعفیٰ ابھی تک قبول نہیں ہے، وہ خان صاحب کے پاس جائیں گے۔ کیا تحریک انصاف کو احتجاج کرنے پر موت کی سزا ملے گی؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی صحافیوں سے گفتگو، بولے جمہوری سوچ کے ساتھ جدوجہد جاری رہے گی، آئندہ کا لائحہ عمل بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے طے کیا جائے گا، بشریٰ بی بی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ہیں، ان کا کوئی سیاسی رول نہیں، ہماری قیادت پر تنقید کا مقصد اصل معاملے سے توجہ ہٹانا ہے، پی ٹی آئی میں کوئی تقسیم نہیں، خیبر پختونخوا میں گورنر راج نہیں لگ سکتا، نہ اس کا جواز ہے، سلمان اکرم راجہ کے استعفے پر حتمی فیصلہ بانی کا ہوگا، بانی کے علاوہ کسی کی بات اہمیت نہیں رکھتی۔ پرامن دھرنے کے جواب میں جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی سنو نیوز سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا ہمارے ساتھ جو ہوا وہ کے پی اسمبلی میں بتاؤں گا، بشریٰ بی بی سے اختلافات کی تردید، بولے میرا اور پارٹی کا مقصد بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے۔ ہمارا یہ دھرنا یا احتجاج جمہوریت کے لیے جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، غریب ملازموں کو فی الفور رہا کیا جائے، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، سچ سامنے آنا چاہیے۔
جعلی حکومت نے جعلی مقدمات بنائے، ہمارے خلاف موٹر سائیکل چوری کا مقدمہ بھی درج ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی کارکن بہادری سے جمہوریت کے لیے نکلے، ہمارے پرامن احتجاج کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، چیف جسٹس سے فوری فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنانے کی اپیل۔ اس وقت ہمارے صوبے میں ایک آگ لگی ہوئی ہے اور ہماری صوبائی حکومت اس وقت جو ہے اپنی آگ بجھانے کے بجائے اسلام آباد جا کر ایک آگ لگا رہی ہے۔ گورنر ہاؤس میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، آپس میں بیٹھ کر ایک میٹنگ کریں اس کے حل کے حوالے سے کہ اس وقت صوبائی حکومت تو اپنے بانی چیئرمین کو آزاد کرانے کے لیے ہمیشہ اسلام آباد پر چڑھائی کرتی ہے۔ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان، کہا صوبائی حکومت بانی کو آزاد کرانے کے لیے ہمیشہ اسلام آباد پر چڑھائی کرتی ہے، لائٹیں بجھا کر لیڈر بھاگ گئے، ایسا آج تک نہیں سنا۔ اے پی سی کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو دعوت نامہ ارسال، جماعت اسلامی، اے این پی اور قومی وطن پارٹی بھی مدعو۔ پی ٹی آئی نے آصف زرداری کو جیل میں رکھا لیکن ہم نے کبھی چڑھائی کی بات نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں، گورنر راج لگانے کے بعد کے خلاف ہیں۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سیاسی آدمی نہیں، احتجاج کی آڑ میں کوئی انتشار پھیلائے یا دہشت گردی کرنا چاہے تو روکنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کسی طور پر بھی سیاسی آدمی نہیں ہے۔ جس دن اس کو سیاست کی تھوڑی سی بھی سمجھ آ گئی، اس دن اس کی جماعت کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ بطور سیاسی کارکن ہم سب ظاہر اس بات کے بڑے حامی ہیں کہ پرامن احتجاج کرنا سب کا حق ہے۔ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے، نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی۔ متن کے مطابق مخصوص سیاسی پارٹی نے ملک بھر میں افراتفری پھیلانے کی مذموم کوشش کی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو شہید اور زخمی کیا۔ اس جماعت نے عوام کو ورغلا کر اداروں کے خلاف بھڑکایا اور اسلام آباد پر حملے کے لیے اکسایا، ایک بار پھر 9 مئی والے حالات پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی۔ نیب اسلام آباد کی ٹیم کی وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور آمد، نیب ٹیم نے بشرا بی بی کو نیب آفس پیش ہونے کا نوٹس دے دیا۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی سے نوٹس پر دستخط لینے کے بعد نیب ٹیم واپس چلی گئی۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پہ بھی کا دورہ، پاک چین مشترکہ فوجی مشقوں واریر 8 کا مشاہدہ کیا۔ مشق کے دائرہ کار اور انعقاد پر سپہ سالار کو بریفنگ دی گئی۔ شرکا سے بات کرتے ہوئے جنرل آصف منیر نے مشق میں شریک افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جذبے کو سراہا۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر آمد پر کور کمانڈر راولپنڈی نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ اسموگ نے پھر لاہور کا رخ کر لیا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج دوسرے نمبر پر ایئر کوالٹی انڈیکس 282 ریکارڈ، سیالکوٹ، فیصل آباد اور ملتان میں بھی فضا مضر صحت۔ ملتان 239 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ پنجاب میں پہلے نمبر پر۔ ماہرین صحت کے مطابق شہری ماسک سمیت دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں، موسم سرد اور خشک رہے گا۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے عائد پابندیاں آہستہ آہستہ ختم کی جائیں، ایک دم خاتمے سے اسموگ پھر آ سکتی ہے۔ اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت، جسٹس شاہد کریم کا پابندیوں میں نرمی پر تشویش کا اظہار۔ قصور میں ٹینریز کے حوالے سے کام پر کمشنر لاہور کی تعریف، عدالت کی ہفتے میں 3 دن تعمیراتی کام اور اسکول بند رکھنے کی ہدایت۔ کیس کی مزید سماعت 3 دسمبر کو ہوگی۔ موسم سرما کا پہلا مغربی ہواؤں کا سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل ہو گیا۔ کوئٹہ اور گردنواں میں موسم سرما کی پہلی بارش اور یالہ باری سے سردی بڑھ گئی۔ چمن، قلات، قلعہ عبداللہ، گلستان، شیلا باغ اور طوبہ کاکڑی میں بھی بادل جم کر برسے۔
سرنان، مزئی اڈا، حرمزئی، پشین، خانوزئی اور برشور میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات نے 2 دسمبر تک ملک کے مختلف حصوں میں بادل برسنے کی پیشگوئی کر دی۔ وفاقی تعلیمی اداروں میں ہفتے کی تعطیل ختم۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد میں کئی روز تعلیمی ادارے بند رہنے کے باعث طلبہ کی تعلیم میں حرج ہوا۔ کل سے ہفتے کا دن ورکنگ ڈے سمجھا جائے گا۔ فیصلے کا اطلاق 30 نومبر سے 1 فروری 2025 تک ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل۔ 1 دسمبر سے پیٹرول 3 روپے اور ڈیزل 2 روپے 90 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ ہڑتال کے باعث ٹیکس وصولی میں کمی کو پورا کرنے کے لیے پیٹرولیم لیوی میں اضافے کی تجویز زیر غور۔ اوگرا کی سمری پر وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد کل رات نئی قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا۔ پانچ آئی پی پی سے معاہدے ختم، 11 سے بات چیت جاری۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی نیوز کانفرنس، کہا آئی پی پیز کو بتایا اتنی مہنگی کون لے گا۔ آئی پی پیز سے نظر ثانی معاہدوں کے بعد 5 روپے تک بجلی مزید سستی ہوگی۔ یہ بجلی سہولت پیکج ہے، صرف ونٹر پیکج نہیں۔ اچھے نتائج ملے تو پورا سال یہ پیکج دے سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت بجلی خریداری سے نکلنا چاہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے ڈسکوز بجلی خریدیں اور ضرورت پوری کریں۔